بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ گزشتہ روز صبح 7:04 پر فخر پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس جہان فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہمیں سوگوار کر گئے۔ ان کے پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات تھیں۔ 1976 میں تب کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر وہ پاکستان میں آئے اور یہاں کے ایٹمی پروگرام میں حصہ لیا، اور مئی 1998 کو جب بھارت نے دھماکے کیے تو اس مقابلے میں 6 دھماکے چاغی کے مقام پر کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر انہوں نے بنایا۔ ان کی خدمات کیا تھیں، ان کی زندگی کیسے گزری، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور موضوع ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت سول ملٹری جو ریلیشن شپ، ان کے حوالے سے بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں، لیکن کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب استاد محترم سجاد میر صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر کیا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت ہوئی ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، قوم سوگوار ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اور پچھلے کچھ دنوں سے بیمار بھی تھے، لیکن یہ خبر آئی تھی کہ وہ سنبھل گئے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فون پر 1-2 لوگوں سے باتیں بھی کی تھی، جس سے لگتا تھا کہ اللہ نے اپنا کرم کیا ہے ان پر بھی اور پاکستان پر بھی۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ایک طرح سے بنیاد رکھی۔ بہت سے لوگ نام لیتے ہیں پاکستان بننے کے بعد، جب ہمارا اٹامک انرجی کمیشن بنا تھا اس کے بعد ہم نے بہت سے منصوبے بنائے، بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہوگا بم بنانے پر، فیوژن پر، دوسرے مسائل پر، لیکن یہ وہ شخص تھے جس نے آؤٹ آف دی باکس، اس وقت تک یہ بات تھی، لوگوں کو معلوم تھی کہ پلوٹینیم سے بم بنتا ہے۔ کچھ یورپی ممالک نے ٹیکنالوجی سیکھ لی تھی کہ یورینیم کو انریچ کرنے کے بعد بھی بم بن سکتا ہے، لیکن کسی کا بم یورینیم انریچمنٹ پہ نہیں تھا۔ صرف پاکستان کا ہی بم تھا پہلا جو بنایا گیا۔ بڑے الزام لگے کہ جی راز چوری کر کے لے گئے، یہ کر کچھ کیا کہہ رہے، چوری کر کے کچھ لے کے نہیں آئے۔ انہوں نے ایک میٹالرجسٹ تھے، ایک ایڈمنسٹریٹر بھی اچھے تھے۔ انہوں نے سینٹریفیوج جہاں تیار کرائے، دنیا بھر سے ہر چیز خریدی ہمارے اٹامک پروگرام کے لیے، اور دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اس میں آپ کو داد دینا پڑتی ہے ہمارے کچھ حکمرانوں کی بھی، ایڈمنسٹریٹر بھی۔ بھٹو نے آغاز کیا، ضیاء الحق نے اس کو کنٹینیو کیا، اس کے زمانے میں مکمل ہوا۔ نواز شریف کو اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے دھماکہ کیا۔ غلام حسن خان کو خاص طور پر جانا چاہیے کہ وہ ایک کنٹینیوٹی کی علامت تھے، جنہوں کے تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام چلتا رہا۔ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایک سکسیس سٹوری ہے کہ پاکستان نے دنیا بھر سے کیسے اپنے سامان کی خریداری بھی کی، پروگرام کو خفیہ بھی رکھا اور کر کے بھی دکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جان بوجھ کے نظر انداز کیا افغان جنگ کی وجہ سے، تو یہ بھی ہمیں خیال شاید ہماری سفارتکاری کی بہت بڑی فتح ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو خاموش کرا دیا تھا اور پروگرام اپنا لے کے آگے بڑھتے گئے تھے تو یہ معمولی بات نہیں۔ آج بھی افغان مسئلہ سر پہ کھڑا ہے، امریکہ ہمیں انگوٹھا دکھا رہا ہے مشرف کے بعد سے، اور یہ مشرف تھا جس نے میں اس محفل میں تھا جب اس نے کہا تھا کہ قدیر خان میرا ہیرو ہے، اور پھر اس محفل میں بھی تھا جب کہا گیا کہ آپ بھی قدیر خان کو ہیرو کہتے ہیں، کہتے تھا اب نہیں۔ تو یہ جو ہم نے سلوک کیا وہ بھی قابل معافی نہیں ہے۔ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے جرائم کو ختم کرے۔ ہم نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں۔ قدیر خان کا کمال یہ ہے، میں نے کل ہی کہا تھا پروگرام میں، کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں نا کہ جانے والے نے خلا چھوڑا، تو کسی نے کہا خلا کہاں چھوڑا؟ اس کا تو کمال یہ ہے کہ اس نے خلا پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ ایسی ٹیم تیار کر گیا، ایسا بندوبست کر گیا کہ وہ پروگرام اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چلتا رہا اور آج بھی اسی زور و شور سے چل رہا ہے۔ اور یہ بات غالباً مبارک بند نے کہی ہے، جو لوگوں نے ان کا خام کا حریف بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کا پروگرام چلتا رہا، انہوں نے ایسی ٹیم تیار کی تھی، ایسا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اور دوسری ہم نے حماقت یہ کی ہے کہ وہ بہت سے کام کر سکتے تھے، سیویلین میدان میں بھی اور دوسرے میدانوں میں بھی انہوں نے بھی کیے، بھی کچھ ادارے بھی بنائے۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جو بہت بڑے حساس شعبے ہیں، اس پر بھی انہوں نے کام۔ انہوں نے آج سے 20-15 سال پہلے کہا تھا کہ آپ یہاں پاکستان میں موبائل فون کی ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں، اب ابتدائی فون بناتے ہیں۔ کسی نے تو وہ سول میں کیا کام کر سکتے تھے، وہ ہمارے دوسرے اداروں کو کتنا آگے لے جا سکتے تھے، ہم نے ان کو قید کر کے ایک طرح اور ایک طرح کے محاصرے میں رکھ کر ان سے یہ اعزاز جو میر صاحب، حکمرانوں نے جو بھی سلوک ان کے ساتھ کیا ہو، لیکن قوم کے دلوں میں ہمیشہ ہیرو تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی التزیہ کا جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کی خدمات کے حوالے سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम न्याई साहब, क्या हाल है जनाब आपके? वालेकुम अस्सलाम मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम डॉक्टर कदीर खान पर बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मुझे आपसे ज्यादा मुनासिब आदमी नहीं मिला जो इस मसले पर बात कर सके, जो मेरे दिल की आवाज भी हो और कौम की आवाज भी हो। मेरा ख्याल है कि मीर साहब डॉक्टर कदीर खान की जो डेथ है उसकी एक तो तकलीफ ऐसे भी, जब वो इतना बड़ा आदमी जो कि कौम के दिलों के जो अंदर वो कहते हैं डीपेस्ट डार्केस्ट सेल्फ पे राज करता हो कौम के, तो वो एक तकलीफ उठा दी है। लेकिन असल तकलीफ ये है कि हमने जो 18 साल उनके साथ जो सलूक किया है आखिरी उनकी जिंदगी के, ख्याल है कि किसी को थोड़ा टाइम आएगा जब आप उसका उजाला कर सकेंगे और उसका कोई मेकअप कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली जाते जाते उनकी तकलीफें बड़ी तो हैं, घटी एक भी नहीं। वो कैदी एक बंदा जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को आजादी दी 1971 के अंदर, आपने देखा है कि हमारी फौज जो है वो हिंदुस्तान के सामने नाकाफी थी, और वैसे भी हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज्यादा थे। तो एक ये बिल्कुल उनका सही उनका भी कहना था और हकीकत भी यही थी कि उनके वजूद की वजह से पाकिस्तान का वजूद जो है वो मुस्तहकम हुआ है। और उन्होंने जो काम पाकिस्तान में कर दिखाया है कि जो मुल्क जहाँ पे अब बात बस चल पड़ी है कि पूरे मुल्क के अंदर एक बेसिक साइंसेस की यूनिवर्सिटी नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं था, ठीक है। और ये एक बुनियादी चीज, और इंडिया ने अपने आजाद होने के बाद 4 साल में 5 बेसिक साइंसेस इंस्टीट्यूट बनाए, और जब ये धमाके किए या 80 तक इंडिया के पास कोई 9 या 11 बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट थे, अमेरिका में 7 है। और वो मुल्क जो है वो न्यू को जो है, और डॉक्टर कदीर साहब सही फरमाते रहे हैं कि जो एक मोटरसाइकिल का इंजन ना बना सके उन्हीं को बम बना ले, सुई ना बना सके, हर एक पुर्जा आपको जो है कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। उसके इस तरीके से आप करें कि फिर एक और बड़ी अहम चीज है कि ये पहला प्रोग्राम है दुनिया में कि जो कि हैवी वाटर से नहीं बना, भारी पानी से नहीं बना। ये इसकी एनरिचमेंट जो है आम पानी से हुई है, क्योंकि भारी पानी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। कराची में हमारे प्लांट था, कनाडा में उसके लिए कुछ थोड़ा सा दिया करता था, नीचे प्लांट था, उन्होंने वो भी रोक लिया और बंद हो गया। अब क्या कहा जाए कि डॉक्टर कदीर साहब की कौन कौन सी बात को आप याद करेंगे। और ये कायद-ए-आज़म के बाद मैं तो अब हमेशा इससे यकसू था कि डॉक्टर कदीर साहब से बड़ा आदमी ये कौम जो है देने से खाते रहे बस, बल्कि उसके 2 ही बंदे हैं जी, कायद-ए-आज़म मुमकिन जनाब और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बहुत मुख्तसर लफ्जों में बहुत जामे बात कर दी। कायद-ए-आज़म के बाद हमारे पास और कोई दूसरा नहीं है जिसने पाकिस्तान को बाकी रखा हुआ है, और वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बहुत शुक्रिया आपका हफीज न्याज़ी साहब। बहुत उन्होंने लंबी बात नहीं की, ना मैंने चाहा कि वो ज़रा करें, और बड़े प्रिसाइजली एक ऐसा वर्जन दिया है जिसका कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को बाकी रखने में हमारा जब साजिशें हो रही थी, मुझे याद है कराची में भी कुछ इज्तिमात हुए जिसमें मुझसे भी कहा गया कि आपको ज़रूर बोलना है, उधर कुछ लोग उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और डॉक्टर कदीर खान ने भी गालिबन कुछ लोगों को बता दिया था कि उन्हें कोशिश की जा रही है कि नज़र बंद कर दिया जाए या कुछ इस तरह की बातें। और उस वक्त जो खबरें आई, उन्होंने एक बड़ी कराची के आम अदारों में पढ़कर वो शख्स गया बाहर और जाके उसने जाके वो टेक्नोलॉजी से हमने अपने किसी साइंसदान का मीर साहब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी ये कहा कि वो 18 साल जो उनके साथ सलूक हुआ, तो जब सिविल गवर्नमेंट्स आती हैं तो शायद लगता है कि उसका उजाला हो सकेगा। वो उजाला क्यों नहीं हो पाया सर? साहब बात है कि हम सब डरते हैं अमेरिका से, अमेरिका जो कहता है वो करते हैं। बम का धमाका तो हमने कर लिया, उसके बाद मुशर्रफ के जमाने मुशर्रफ का सबसे बड़ी दुश्मनी इस मुल्क के साथ ये है कि उसने हमें अमेरिका का गुलाम बना दिया। उसने अमेरिका को ये बावर करा दिया कि हम एक टेलीफोन कार पर लेट सकते हैं, और आज तक वो तासुर खत्म नहीं हुआ। आज भी अमेरिका हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हम फोन कॉल नहीं करते और पाकिस्तान को जलील करने की कोशिश करते हैं तो अफगान मसले पे वो हमारा टाउट बनकर काम करेगा। हमारे टाउट बहुत फिटे, बयान भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी दे रहे हैं कि वो हुकूमत चलेगी, तुनके चलेगी, फलान चलेगी। औकात जानते हैं हम उनकी सबकी, कितनी औकात है।
انہوں نے ٹاؤٹی سے زندگیاں شروع کی ہیں, آج تک ٹاؤٹ کا کام ادا کرتے رہے ہیں. پاکستان کا ایک زمانہ آیا تھا جب پاکستان نے سٹینڈ لیا تھا, میں اسے جنرل کیانی کا زمانہ خاص طور پر کہتا ہوں, جب ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کی تھی, جب ہم نے ٹھیک ہے اور بھی بہت سے اقدامات کیے تھے. میں سب کو کیری لوگر پہ اعتراضات کیے اور بھی بہت سی بات. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے جناب بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب. ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, ڈاکٹر قدیر خان کا سانحہ ایسا ہے, پوری قوم اس میں افسردہ بھی ہے, اپنی کوتاہیوں کو بھی یاد کر رہی ہے کہ شاید ہم نے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا, یا اگر ریٹائرمنٹ کے بعد ہم بہت کچھ ان سے لے سکتے تھے, سیولین میدانوں میں بھی, دوسرے میدان ہم وہ نہیں لے سکے. کیا کہیں گے آپ اس پورے مسئلے پر؟ کہنا تو آپ نے بڑے کنسائز فارم میں, بڑی شارٹ فارم میں آپ نے سب کچھ کہہ دیا, اور یہ حقیقت بھی ہے. ڈاکٹر قدیر خان کی تعریف کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ ہے, نہ میری ڈکشنری کی طرف سے کہ میں ان کی لفظوں میں تعریف کر سکوں, اور کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک بات. کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹائم فریم وقت میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک وقت میں آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر وہ چیزیں اس وقت کے اندر, اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو مل جائے تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور ہمیں جس وقت یہ چیز چاہیے تھی اور جس طرح ہم پروگرس کر رہے تھے اس کے اندر, تو ہم بہت سالوں پیچھے تھے. کیونکہ آپ اس وقت منیر احمد خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس وقت پلوٹونیم روٹ پہ جا رہے تھے. پاکستان کے اندر یہ کام شروع ہو گیا تھا 1956 میں, آپ نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنایا تھا, لیکن وہ 1974 تک کوئی کام ورک اپ نہیں کر سکا. لیکن بہت ساری چیزیں جو تھی وہ سامنے آ چکی تھی. ٹھیک ہے. اور 1972 میں بھی ڈاکٹر سلام نے ایک تھیوریٹیکل فزکس TPG ایک گروپ اسٹیبلش کیا تھا. جب منیر احمد خان کو چیئرمین لگایا تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا, اور انہوں نے ایک دنیا کا انسٹیٹیوٹ ہے جو ترکیب جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس, وہاں انہوں نے لیٹر لکھا تھا سائنسدانوں کو کہ بھائی آپ آ جاؤ, وہاں سے آ جاؤ, پاکستان میں پاکستان کمیشن میں کام کرنا ہے, مینٹن پروجیکٹ کے اندر ہو رہا ہے, تو یہاں آ کے کام کرو. اور اس کے اوپر وہاں سے اس وقت اسٹڈی شروع ہو گئی تھی جس میں وہ فاسٹ نیوٹران کیلکولیشن ہوتی ہے, ریلیٹیوٹی ہوتی ہے, ہائیڈروڈائنامکس ہوتی ہے, کوانٹم میکینکس ہوتی ہے, اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا. لیکن جو چیز جس طرح ڈیولپ ہو رہی تھی, یعنی اگر آپ جائیں تو پلوٹونیم تو آپ 1983 تک اس سے آپ کام نہیں کر سکے. ڈاکٹر قدیر خان اس ٹائم میں آئے جس وقت بھٹو نے کہا تھا کہ ہم اور ایٹنگ گراس, ڈاکٹر پرویز اس کو اگر آپ پڑھے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو ڈاکٹر قدیر خان نے جس وقت یہ PRL انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا, اس کے اندر غلام صاحب خان صاحب تھے, AGM قاضی تھے, اور اس کے ساتھ میجر علی نواب تھے, ایک بنایا گیا تھا. اور بھٹو صاحب نے بھی ان کو بلایا تھا, قدیر خان صاحب کو فری ہینڈ دیا تھا, ڈاکٹر منیر کو الگ کر دیا تھا, ڈاکٹر قدیر کے پروجیکٹ کو الگ کر دیا تھا. تو آپ امیجن کیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ بننے کے سب سے بڑا جو ایک چھوٹی سی چیز کہنا چاہوں گا کہ نیوکلیر بام کی ڈیولپمنٹ پہ سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے فزائل مٹیریل کو ڈیولپ کرنا, جس کے ذریعے آپ نیوٹرون بام بناتے ہیں. تو ہمارے ہاں ڈاکٹر قدیر نے جو کام شروع کیا نا, ڈاکٹر سجاد صاحب, وہ کام وہ نہیں تھا جو دنیا کی باقی نیوکلیر اسٹیٹس کر رہی تھی. باقی نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے وہ پلوٹونیم سے نیوکلیر بام انہوں نے بنایا تھا. ڈاکٹر قدیر خان نے بڑا چیلنجنگ روٹ لیا, کیونکہ وہ جب لڑکوں میں تھے, المالا انسٹیٹیوٹ میں تھے, تو وہ سینٹریفیوج کے اوپر کام کر رہے تھے. تو آپ نے جو HEU ہوتا ہے نا, ہائی انریچ یورینیم, اس کے اوپر آپ نے کام شروع کیا. اور وہ انریچمنٹ آف یورینیم جو تھی اس کو کرنا تھا کہ وہ ایکسپلوژن ڈگری پہ لے کے جانا تھا, نیوکلیر جو باقی نیوکلیر اسٹیٹس نے نہیں کیا تھا. وہاں پہ ان کے اپنے کولیگز نے کہا کہ بھئی یہ کس طرح پاسبل ہے, آپ سے کیسے ایٹم بم بنا سکتے ہیں, کسی نے اس وقت تک بنایا نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ڈاکٹر
تجدید کی کوششوں سے ہم نے سینٹریفیوج میتھڈ کے ذریعے پہلا ہائی گریڈ HEU یورینیم انریچمنٹ سے جو ہے ہم نے ایٹامک بم بنایا، نیوکلیر بم بنایا، اس کو تجربہ کیا. تو یہ جو چیز تھی جو دنیا سے ہٹ کے ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو یورینیم تھا وہ ملٹری گریڈ کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا تھا، اس کو استعمال صرف کیا جاتا تھا پاور یوزیج کے لیے. تو یہ ٹیکنالوجی تھی جو اس وقت ڈاکٹر قدیر، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر قدیر نہ ہوتے تو پاکستان کا ایٹامک بم نہ بنتا، پاکستان کا نیوکلیر کیپیبلٹی پاکستان حاصل نہ کرتا. تو میں کن الفاظ میں ان کی تعریف کروں، لیکن جو ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی، ہمارے حکمرانوں نے کچھ نے سیاسی اٹیچمنٹ کے اوپر، کچھ نے امریکن کے پریشر کے اوپر ڈاکٹر قدیر خان کو ایسا کوسچنیبل بنا دیا کہ آج ان کو شرم محسوس ہو رہی ہوگی جب ڈاکٹر قدیر خان اس دنیا سے چلے گئے. مشرف صاحب نے امریکہ کے پریشر کے اوپر ان کو بلا کے ان کی پیشی کر لی. بھائی آپ کس قسم کے رولر ہیں اگر آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے؟ آخر یہ پریشر جو تھا یہ ضیاء الحق نے بھی تو برداشت کیا، پوری دنیا پیچھے لگی رہی تھی. لیکن ڈاکٹر ضیاء الحق کی تعریف کرنی پڑے گی. غلام اسحاق خان صاحب کا مجھے ایک ڈائلاگ یاد ہے ضیاء الحق سے، جس وقت یہ بن رہا تھا، آپ ریسرچ کر رہے تھے، آپ اس کی طرف جا رہے تھے، تو اپنا ضیاء الحق نے پوچھا غلام اسحاق خان صاحب سے کہ بھائی یہ تو بڑا خرچہ ہے، کس طرح کریں گے، کس طرح بنائیں گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، غلام اسحاق خان نے کہا تھا کہ یہ بلڈ آئی ول بیگ بارو اینڈ اسٹیل بٹ آئی ول انشور کہ دس کیپیبلٹی از اچیوڈ بائی پاکستان اینڈ ہیلپ اٹ آؤٹ. ڈاکٹر ضیاء الحق نے ان کے پیچھے ان کے بیک پہ رہ کے سپورٹ کیا. آپ ضیاء الحق کے انٹرویوز دیکھیں جو ویسٹرن اپنا جرنلسٹ آ کے ان کو کیے تھے کہ جی آپ بم بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم کچھ نہیں بنا رہے ہیں، ہم نے صرف کیپیبلٹی حاصل کرنی ہے اپنی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے کیا کیا کہ ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے کہتے تھے، انہوں نے جناب نظر بند کر دیا. کیا یہ کرنا چاہیے تھا؟ کیوں کیا؟ امریکہ کو ہمارا باپ لگتا ہے. اگر امریکہ کہہ رہا تھا، آپ کہتے کہ ایک لیڈر کا کام پریشر برداشت کرنا ہوتا ہے، کوئی لیڈر ڈے ٹو ڈے میٹر نہیں ہوتا. پھر نواز شریف نے کیا کیا، سمر مبارکباد، میں ڈاکٹر سمر مبارکباد کی کمیٹی کو کیا کوشچن نہیں کرا، نہ میں ان کی سائنٹیفک کیلکولیشن کو، لیکن ایک جس نے آپ کو کیپیبلٹی دی اس کو انڈرمائن کر کے آپ اگر ان کو کریڈٹ دینا تو ان کو بھی کریڈٹ دینا ایکولی. تو ہم نے جو کچھ کیا وہ آپ نے، لیکن کل سمر مبارکمان نے ڈاکٹر قدیر کی وفات پر بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا انہیں. میں نے ان کو سنا، میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ میں ڈاکٹر سمر مبارکمان کو کوسچن نہیں کر رہا، بالکل نہیں. میں نواز شریف کے ٹریٹمنٹ کو کوسچن کر رہا ہوں جہاں انہوں نے انڈرمائن کرنے کی ڈاکٹر قدیر خان کو انڈرمائن کرنے کی which was not required because political reasons. آپ اپنے جانتے ہیں آپ تو ڈاکٹر قدیر خان کی جوتے کھا بھی یہاں پہ لوگ جو ان کی کیپیبلٹی تھی، جتنا ان کا قد تھا، جتنا ان کا کیلیبر تھا، اس کیلیبر کا کوئی لیڈر آپ کے پاس موجود نہیں ہے. اور ہوا کیا جناب دی ان کی نماز جنازہ میں کوئی گیا، کسی نے شرکت کی، بیٹھ کے ایئر کنڈیشن کمروں میں ٹویٹ کر دینا، کیا یہ سلوک کرتے ہیں آپ ایک محسن پاکستان کے ساتھ؟ بیٹھ کے وہ بیچارے بیمار رہے اتنا عرصہ، کس نے جا کے پوچھا ان کو؟ کسی نے ان کو بھوکے بھیجنے کی کوشش کی؟ کسی نے رنگ کر کے پوچھا ان کی مسز سے کہ بھائی ان کی مسز شی اسٹوڈ ود ڈاکٹر قدیر خان. جب ڈاکٹر قدیر خان پاکستان آئے تھے تو انہوں نے اپنی مسز سے پوچھا تھا جب وہ ہالینڈ میں یونیورسٹی میں ریسرچنگ اور وہ بہت پریسٹیجیس جاب پہ تھے، تو ہی آسکڈ ہز وائف کہ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی کنٹری. انہوں نے کہا آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ چلوں گی. تو ان کا بھی تو پورا پارٹیسپیشن رہا. کہ اس کو دنیا میں تو جب کوئی انسان کوئی چیز ویسٹرن ورلڈ میں اچیو کرتا ہے اور اس کو کوئی تحفہ دیا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، تو اس کی مسز اس کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہم نے کیا؟ ہم نے تو مطلب دکھ ہوتا ہے، بس زبانی باتیں کی جی، بس دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس پہ جتنی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ نے تجزیہ کیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بھی، اور جس طرح اپنی فیلنگ کا تجزیہ کیا، یہی لگ رہا تھا کہ اگر میں کوئی بات کروں اور میرے ساری ڈیٹیل میرے سامنے ہو تو اس سے بڑھ کے میں بات نہیں کر سکتا. بہت شکریہ آپ کا بڑے صاحب، کیونکہ ہمارے حساس اداروں سے وابستہ بھی رہے ہیں، دیکھنے والا مشرف پہ یہ بھی جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کچھ میں نے فوجی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشرف کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
بھی صاف کہا کہ کیا کیا اس نے. سب جوتے کی خاک نہیں ہے قدیر خان، اور ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ. سر جس طرح کی ان کی خدمات، ان کا نام، ان کی ڈیڈیکیشن تھی پاکستان کے دفاع کو لے کے، اور ساری دنیا کے پریشر کے باوجود انہوں نے جب سے یورینیم کی افزودگی کے عمل کو جاری رکھا، یقیناً وہ قابل تحسین تھے، اور خراج عقیدت ہم ان کو ہمیشہ ایز اے نیشن کو جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. اور ان کا جو حق بنتا ہے سر، اب ان کی وفات ہو چکی ہے. ان کو 3 اعزازات ملے تھے، انہیں نشان امتیاز ملا، نشان امتیاز امتیاز ملا، 2 بار، ستارے امتیاز ملا ان کو. نہیں حلال امتیاز ملا. حلال امتیاز ہمارے یہاں بہت بڑا وارڈ ہے، لیکن نشان امتیاز حرف آخر ہے. صحیح ہے. اور نشان امتیاز کسی ایک کو دے کر دوبارہ دینا اس کو، صحیح ہے. وہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم نے ان کی خدمات کا اعتراف کے ساتھ وہ پہلے پاکستانی تھے جنہیں 3 اعزازات ملے. اجازت ملے. سر اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے سر موجود ہیں معروف تجزیہ کا جناب ارشاد عارف صاحب ہیں، ارشاد عارف صاحب موجود ہیں. ان سے بات. ان سے بھی السلام علیکم ارشاد صاحب. جی وعلیکم السلام. میں بس چاہتا یہ ہوں کہ قدیر خان صاحب کے آج جیسا بھی ہم تعزیت کر رہے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ شاید ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہوں گے. تو میں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو بھی زحمت دی جائے. کیا کہیں گے آپ اس موقع پر؟ دیکھیں میر صاحب، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی ذہانت، حب الوطنی اور اپنے کام سے لگن تو کسی سے مخفی نہیں ہے. وہ جب پاکستان آئے تھے تو ایک قومی جذبے سے آئے تھے، اور ایک ایسی آفر لے کر آئے تھے جس نے پاکستان کو بالآخر مضبوط کیا، ناقابل تسخیر بنایا. ہمارا جو اٹامک انرجی کمیشن ایوب خان کے دور سے کام چلا تھا، اور 1974 میں جب تھے تو اس کو یہ کام ملا تھا، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود وہاں ایک کام بالکل نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے پلاٹونیم بیسڈ، وہ ایک طویل قسم کا سفر تھا جو اگلے شاید 10-15 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا. اور بعد کے جو حالات ہوئے تو اس میں تو بالکل ممکن ہی نہیں تھا. لیکن قدیر خان صاحب نے ایک ایسی آفر کی پاکستان کو، اور ایک ایسی کام میں ہاتھ ڈالا جو یعنی 76 میں شروع ہوتا ہے اور 83 میں مکمل بھی ہو جاتا ہے. اور وہ وقت تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ہم یہ کام مکمل نہ کر پاتے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک بات. آج بڑی باتیں ہوتی ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی ہمیں کیا حاصل ہوا. دیکھیے اس جنگ میں جب افغانستان میں ہمیں روس کا مقابلہ کرنے کا ٹھانا تو 2 فوائد ہیں جو کوئی بھلائے نہیں جا سکتے. نمبر 1، ہم نے ایک سپر پاور کو جو ہماری سرحد پر آ کے بیٹھ گئی تھی اور جو اسٹریٹجک پارٹنر تھی ڈیفنس، جو اس کا پیکٹ تھا انڈیا کے ساتھ، ہماری دشمن تھی. قطر کی مشرقی پاکستان جو الگ ہوا تو روس کے سوویت یونین کے تعاون سے ہوا تھا. تو ہم نے اس کو پیچھے دھکیلا اسی جنگ میں شرکت کی بنیاد پر، اور اسی سے ہم نے ایک ثمر حاصل کیا ایٹمی پروگرام کی صورت میں. اس وقت اگر ہم یہ ایٹمی قوت نہ بنتے تو کبھی بھی نہیں بن سکتے تھے. ایران کو کسی نے نہیں بننے دیا، لیبیا کو کسی نے نہیں بننے دیا، ہم بن گئے. تو قدیر خان صاحب کے بارے میں 2 واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں. سلطان محمود صاحب رہے، پھر ان کے نائب تھے کوٹا ریسرچ لیبارٹریز میں، AQ خان ریسرچ لیبارٹریز میں نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ، میں انہیں جن کہتا ہوں، کہ وہ 10 لوگوں کا کام اکیلے کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ انتہائی دیانتدار اور درویش منش انسان. زاہد علی اکبر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر صاحب بریگیڈیئر تھے جب ضیاء الحق صاحب نے ان کو یہ جو پروجیکٹ دیا تھا، تعمیر کا کام، سول مٹیریل جو تھا ان کے ذمہ لگایا تھا. انہوں نے کہا، شاید آپ اس محفل میں تھے، CNE کی محفل میں، انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ ڈرائنگز جو ہمارے سائنسدانوں کو، جو باقاعدہ فزکس کے لوگ تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. ڈاکٹر صاحب کھڑے کھڑے زمین پہ لکیریں لگا کے ان کو سمجھا دیا کرتے تھے، اتنی ان کی یاداشت تھی. اور پھر وہ کہتے تھے کہ وہ جو ملازمین کی کنٹین تھی وہاں وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور انتہائی سادہ، اور ہر وقت دھن سوار ہوتی تھی صبح دوپہر شام کہ جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو.
اور ہم اس قابل ہوں کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اگر انڈیا مکروہ رحم کے ساتھ پاکستان کی طرف دیکھے تو ہم اس کا اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں دینے کے قابل ہوں. تو اور پھر قدیر خان صاحب کے ساتھ ہمارے جو جنرل پرویز مشرف نے جو سلوک کیا وہ انتہائی شرمناک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی جرم اگر جنرل پرویز مشرف کا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے ایک ہیرو کو کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ نے مشرف کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا جس کے وہ مستحق ہیں. آج ساری دنیا مان رہی ہے کہ ہمارے ایٹمی نظام کے خالق وہی تھے. ڈاکٹر صبر مبارک مان صاحب نے خود یہ کہا کہ نیوکلیر ٹیکنالوجی وہ اکیلے تنہا لے کر آئے، اور میں آج BBC کا ایک پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہ ڈینجرس مین ان دا ورلڈ اس کو قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو نیوکلیر سائنس پر اجارہ داری تھی یورپ کی وہ توڑ دی، اس کو ختم کر کے رکھ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی خوبی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن کرے. تو جتنے قدیر خان کے مخالفین تھے، دشمن تھے، وہ آج مان رہے ہیں کہ قدیر خان ہی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے. شاہ صاحب بہت شکریہ، بعد میں آپ سے اور بھی کرتا لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا، آخری لمحوں پہ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. مزید کیا کہوں جی، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. یہی ریمارکس ہیں، ہم قدیر خان پہ ہی بات کر سکے، کچھ ایک دو مسئلے اور بھی تھے لیکن وقت ہمارے پر بالکل باقی نہیں ہے، اس لیے اسی پر آج ہم ڈاکٹر صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے ساتھ علاوہ اور کوئی کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میر صاحب. پروگرام اپنا اختتامی مراحل میں ہے. ہمارے تمام تجزیہ کار میں میر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر کسی قوم کی اخلاقی اور جرت کو پہچانو تو اس کو ہیروز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مقام پہ اور قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہمارے ہیرو تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ انہیں محسن پاکستان کا لقب دیا گیا ہے. کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.